کہ آج بھی اگر سوال کیا جائے کہ خود ہم نے جنت البقیع میں سوال کیا بعض ان شرطوں سے کہ جو لوگوں کو زیارت سے روک رہے تھے، بڑے عجیب و غریب واقعات کہ کچھ ایسے کہ جس پہ بہت زیادہ انسان کا دل محزون ہو جائے کہ جب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں پہ ظلم ہو، اور کچھ ایسے واقعات کہ جسے دیکھ کے وہاں خوشی بھی ہوتی ہے کہ جب اہل بیت کے چاہنے والے ان سے بحث کرتے ہیں، جرا کرتے ہیں، انہیں لاجواب کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسی گفتگو سننے میں آتی ہے کہ ہنسی آئے کہ یہ لوگ کس قسم کے ہیں کہ عقل و شعور سے کام نہیں لیتے۔ لہٰذا وہ گفتگو جس کے پہلے مرحلے میں ذکر کیا جائے، ایک دفعہ ایک شرطے سے خود ہم نے کہا کیونکہ وہ دوران زیارت لوگوں کو روک رہا تھا کہ قبروں پہ نہ جائیں، قبروں پہ جانا حرام ہے، تو پہلا سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ تم جہاں پہ کھڑے ہو اور لوگوں کو روک رہے ہو تو وہ جنت البقیع کے اندر روک رہے ہو، اور جنت البقیع کے اندر لوگ آ رہے ہیں، قبروں پہ جا رہے ہیں۔ اگر روکنے کا سلسلہ کرنا تھا تو بالکل ہی روک دیتے باہر، لیکن یہ بالکل روک نہیں سکتے، اور یہ ان کا بالکل نہ روکنا ایک علامت ہے اس بات کی کہ ان کو خوف ہے ابھی بھی۔ تو پہلا سوال جو ہم نے ان سے کیا کہ کیوں، اس میں وہ کافی شیعوں کو بھی کہہ رہا تھا اور ہم بغیر امامے کے تھے کہ یہ شیعوں کا کام ہے، قبروں کو پوچھتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، جبکہ وہاں پر فقط شیعہ نہیں، بڑی کثرت سے سب پگڑی والے کہ جو خود اہل سنت ہیں، اور ساتھ میں سفید پگڑی والے اور سفید چوغے والے شیروانی کی طرح کے لباس پہنے ہوئے ایک بہت بڑی تعداد کن لوگوں کی کہ جو کئی ہزار کی تعداد میں آتے ہیں مصر سے، کہ جو سب نظریاتی اعتبار سے اس مسئلے میں شیعہ اور سنیوں کے ساتھ ہیں۔ کس مسئلے میں؟ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور اصحاب کے قبور کے احترام کے سلسلے میں یہ سب آتے ہیں، ٹہلتے ہیں۔ لہٰذا اس نے کہا کہ قبروں کے اوپر جانا، قبروں کے اوپر کوئی عمارت بنانا سب حرام ہے، اور بنی بھی ہو تو توڑا جائے۔ ایک دوران گفتگو یہ باتیں کر رہا تھا اردو میں، اور پنجاب کا رہنے والا تھا، تو خود میں نے اس سے کہا کیا ہر قبر کے اوپر سے گنبد یا چھت کا گرانا واجب ہے؟ تو اس نے کہا بالکل ہر قبر کے اوپر سے۔ تو بعد میں ہمیں تو علم تھا کہ یہ جواب یہی دے گا اگر جرت والا ہے، اور جواب اس نے غلط نہیں دیا، جواب اس نے وہی دیا کہ جو ان کے نظریے میں موجود ہے اور جو ان کا در حقیقت صحیح نظریہ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہر قبر کے اوپر سے چھت یا گنبد کا گرانا واجب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ ان تمام پاکستانیوں کو مخاطب کر کے، اس کو مخاطب کر کے ہم نے کہا کیا یہ سبز گنبد بھی گرانا واجب ہے؟ تو آپ کو تعجب ہوگا، اس نے کہا ہاں۔ سلفیوں کا یا وہابیوں کا یہ نظریہ ہے کہ کوئی بھی چھت یا کوئی بھی گنبد کسی بھی قبر کے اوپر ہو تو اس کو گرا دیا جائے۔ اب اگر گنبد خضرا کو یا وہ چھت اور گنبد جو قبر مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ جس کا گرانا ان کے نزدیک واجب ہے اور وہ اس کو نہیں گرا رہے، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس واجب کو ترک کیوں کر رہے ہو؟ تو جواب ملے گا کہ مسلمانوں کے اختلاف کے خوف سے یا خود مسلمانوں کے خوف سے۔ تو کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے کہ جسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ تو آج جو سبز گنبد قبر مطہر رسول اللہ پہ نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو یہ علامت ہے کہ سلفی قبروں کے گرانے کے مسئلے میں تقیہ کر رہے ہیں۔ یہ وہی تقیہ ہے کہ جو ہمارے اوپر تان کرتے ہیں کہ شیعہ تقیہ کو جائز سمجھتے ہیں۔ ہاں شیعہ تو سمجھتے ہیں، جناب ابراہیم سے اور باقی انبیاء سے اور در حقیقت قرآن کی تعلیمات سے ہم نے یہ چیز لی کہ جب بھی جان کا خوف و تقیہ کیا جائے، لیکن کمال یہ ہے کہ آپ واجب کو ترک کر رہے ہیں اور خود بھی تقیہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا، اور ساتھ ہی ایک اعتراض یہ کرتے ہیں وہ لوگ کہ وہاں بہکانے میں جو کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ جہاں لوگوں کا زیادہ اجتماع دیکھا تو کہتے ہیں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو اس پر فوراً یہ کہتے ہیں کہ یہ قبر مثال کے طور پہ کسی صحابی کی یا کسی اہل بیت میں سے کسی کی ہے، تو پہلی چیز کہ جہاں یہ آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے وہ سب کی سب وہ قبور ہیں کہ جن کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں، چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، اہل بیت کا احترام بالآخر سب سے زیادہ ہے۔
تو ایک دفعہ جناب صفیہ سلام اللہ علیہ اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہ قبر مطہر کے پاس ایک شخص یہ سلفی کھڑا تھا اور لوگوں کو روک رہا تھا، اور اس نے واضح کہا کہ یہ نہیں معلوم کس کی قبر ہے، یہ قبر ہے بس، کس کی قبر ہے نہیں معلوم۔ تو وہیں پر ایک شیعہ کہ جو خود قطیف یا احسا کا تھا، تو اس نے کہا کہ کیسے نہیں معلوم کہ کس کی قبر ہے؟ کہنے لگے زمانہ گزر چکا ہے، نہیں معلوم کس کی قبر ہے۔ کہا کہ وہ کس کی قبر ہے؟ اشارہ کیا قبر مطہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کہ یہ کس کی قبر ہے؟ کہا کہ ھذا قبر رسول اللہ، کہ یہ رسول اللہ کی قبر ہے۔ کہا یہ تمہیں کیسے معلوم کہ رسول اللہ کی قبر ہے؟ تو کہتا ھذا بتواتر، ھذا بتواتر، یہ تواتر کے ذریعے ثابت ہے، تواتر کے ذریعے ثابت ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بھی تواتر کے ذریعے ثابت ہے۔ اور ایک جگہ ایک مومن نے اس بحث کے بعد، تقریباً اسی بحث کے بعد، ایک جواب دیا کہ تم جو یہاں کھڑے ہو اس بات کی علامت ہے کہ قبر کسی اہل بیت میں سے کسی کی ہے، کیونکہ تم کھڑے ہی اس جگہ ہوتے ہو کہ جو قبر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں سے کسی کی ہے۔ لہذا یہ لوگ آپ کو عام طور پہ جو قبور امہات المومنین سے منسوب ہے نہ وہاں نظر آئیں گے، اور نہ ہی اس قبر کے پاس نظر آئیں گے کہ جو بقول بعض کے جناب عثمان کی ہے، جبکہ در حقیقت وہ قبر جناب عثمان بن مظنون کی ہے۔ یہ عثمان بن مظنون الگ ہیں، یہ تیسرے خلیفہ نہیں ہیں۔ تیسرے خلیفہ کا نام ہے جناب عثمان بن عفان، اور یہ قبر کے جسے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں جناب عثمان کی، در حقیقت وہ جناب عثمان بن عفان کی نہیں، عفان کی نہیں ہے، بلکہ جناب عثمان بن مظنون کی ہے۔ نہ قبر جناب حلیمہ سعدیہ کے پاس نظر آئیں گے، جبکہ لوگ وہاں بھی جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد قبر جناب عثمان بن مظنون پہ بھی جاتی ہے، یہ جان کر کہ شاید یہ قبر جناب عثمان بن عفان کی ہے، اور بعض یہ سمجھ کے کہ ہاں یہ صحابی رسول اللہ سے جناب عثمان بن مظنون، اور ایک بہت بڑی تعداد جناب حلیمہ سعدیہ کی قبر پہ بھی جاتی ہے۔ لیکن دو جگہوں پہ عام طور پہ آپ کو ٹوکنے والے نظر نہیں آئیں گے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله